لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر وسوسہ شیطانی کا تذکرہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے کیسے بہلایا پھسلایا تھا، اس سے پہلے اس چیز کا بیان تھا، اور اس بہلانے پھسلانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس چیز کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ پھر غلطی کے بعد جو ہوتی ہے ایک انسان کے لیے سب سے اہم چیز شرمندگی ہوتی ہے۔ جس انسان کے اندر انسانیت باقی ہوگی تو وہ آدمی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ خطا سرزد ہوئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے وہ تقریباً 300 سال تک روتے رہے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ 200 سال تک وہ روتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اتنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کی تھی دوسرے پھر اوپر سے میں کچھ بولوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور غصہ ہو جائے اور ڈانٹ ڈپٹ پڑ جائے اوپر سے، کچھ نہیں بولے اپنی زبان سے، بلکہ بڑے شرمندہ رہے، بڑے نادم رہے اپنے دل کے اندر۔ جب کافی وقت گزر گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر چند کلمات القاء کیے، ان کو چند کلمات سکھائے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کلمات کا ذکر کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی، انہوں نے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اپنی خطا پر جو توبہ کی تھی اس توبہ کا یہاں سے پھر بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ پھر اس کے بعد تلقین کیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر متوجہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب پہلی چیز یہ آتی ہے کہ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیے، آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں ڈالے، وہ کیا کلمات تھے؟ تو مفسرین حضرات سے اس بارے میں کئی روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھی جو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کہ اگر آپ ہمیں معاف نہ کرے، آپ ہماری مغفرت نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ توبہ کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ڈالے تھے۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ کیا تو نے اپنی روح میرے اندر نہیں ڈالی، نہیں پھونکی؟ اور پھر کہنے لگے کہ کیا آپ نے میرے چھینکنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے؟ اور پھر کیا آپ نے میری اس خطا سے پہلے کیا میری تقدیر میں یہ ساری چیز نہیں لکھ دی تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، کیا تیری رحمت تیرے غصے پر غالب نہیں آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ ہاں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ تو پھر حضرت آدم کہنے لگے یا اللہ، آپ میری توبہ قبول کر لیجئے اور میری توبہ قبول کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیجئے۔ لیکن جو زیادہ معتبر روایت ہے، جو راجح قول ہے مفسرین حضرات کا، جس کو جمہور علماء نے نقل کیا ہے، وہ الفاظ پہلے والے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے، جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب روتے روتے اور اس ندامت اور شرمندگی میں ایک وقت گزر گیا، تو حضرت آدم کے ذہن میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں نے ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا، کوئی نام، جس وقت جنت میں داخل ہوئے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس میں نے نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ میں بھی کوئی نام تھا۔ پھر ذہن میں آیا کہ وہ محمد الرسول اللہ تھا۔ تو پھر اللہ کے جب جس کا نام اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یقیناً وہ کوئی بڑی ہستی ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ کئی اقوال مفسرین حضرات نے اس میں نقل کیے گئے ہیں، لیکن جو سب سے راجح قول ہے، جس کو سب مفسرین حضرات نے زیادہ تر بیان کیا ہے، وہ یہی ہے، پہلے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر یہ کلمات ڈالے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ چنانچہ ایسے ہی کچھ کلمات حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق بھی ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ پاک ہے آپ کی ذات اور بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح سے اور نبیوں کے واقعے میں بھی اس طرح کے الفاظ کچھ کے آئے ہیں جنہوں نے اپنے شان کے خلاف کوئی کام ہونے کو سمجھا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ہی اپنے اس خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم نے جب چند کلمات سیکھ لیے اور فتاب علی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے۔ تاب علی، تابہ کا مطلب آتا ہے توبہ کرنا، لیکن جب تابہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف کیا جائے، جب توبہ کا تعلق اللہ کی طرف کیا جائے تب مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب توبہ کا تعلق بندوں کی طرف کیا جائے تب توبہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ جب توبہ کا مطلب بندوں کی طرف کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو خطا کی تھی یہ اپنی اس خطا پر شرمندہ ہے، اور اپنی اس خطا پر شرمندہ ہو کر یہ اپنی اس خطا سے رک گیا ہے۔ اور جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کے نتیجے میں اس کو جو سزا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سزا روک دی اور اس کے لیے پھر جنت لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ایک چیز یہ نکلی کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ کے اندر جب تک 3 چیزیں نہیں ہوگی صحیح معنی میں وہ توبہ نہیں ہوگی۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی نے جو کام کیا ہے، غلط کام جو بھی کیا ہے، انسان نے جو گناہ کیا ہے، سب سے پہلے اپنی اس خطا پر شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور دوسری یہ کہ اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا ہو، جب توبہ کر رہا ہو اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔
اور تیسری چیز یہ کہ اس کا پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ جب یہ تین چیزیں پائی جائے گی پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر توبہ کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو پھر توبہ نہیں ہوتی اور وہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ نہ توبہ کرنے سے وہ توبہ بھی بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیرہ، کہ ہمارا جو استغفار ہے وہ خود بہت سارے استغفاروں کا محتاج ہے۔ کہ آدمی لین دین میں کمی کر رہا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہے اپنی زبان سے، پھر اللہ میری توبہ، پھر جھوٹ بول رہا ہے آدمی، اللہ توبہ کہہ کے بھی آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ کہ آدمی غلط کام کے اندر جھکا تو لگا ہوا ہے، غلط کام کے اندر لگنے کے باوجود پھر اللہ میری توبہ کی کیسی توبہ ہے؟ کہ گویا کہ جو توبہ تم کر رہے ہو اس توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے توبہ کے اندر جب یہ تین چیزیں پائی جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے اندر یہ تینوں چیزیں تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فتاب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر رحمت کا معاملہ کیا، یعنی رحمت کی توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے زہر ہوتا ہے، زہر کی جو کاٹ ہوتی ہے، زہر کی کوئی نہ کوئی کاٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، کہ جیسے زہر کے لیے شفا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ اور گناہ کی شفا، گناہ کا جو تریاق ہے، گناہ کا جو علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ کہ جب بھی آدمی سے خطا ہو جائے، جب بھی آدمی سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، اللہ تیرا کمزور بندہ ہوں، اللہ غلطی ہو گئی، نادم و شرمندہ ہوئی، اللہ دوبارہ سے نہیں کروں گا، اللہ سے آدمی توبہ کر لے۔ پھر اگر آدمی کی توبہ ٹوٹ جائے، پھر کوئی گناہ ہو جائے اس سے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کر لے۔ سچے دل سے آدمی جتنی مرتبہ بھی اللہ سے توبہ کرے گا وہ توبہ کبھی بھی قبولیت سے خالی نہیں جاتی، چاہے آدمی کتنی دفعہ توبہ کرے۔ کوئی آدمی سوچ لیتا ہے کہ پھر آدمی گناہ کرے پھر توبہ کا کیا فائدہ۔ شیطان انسان کے ذہن کے اندر یہ چیز بھی ڈالتا ہے کہ جب تم گناہ کر ہی رہے ہو تو پھر تمہیں توبہ کی کیا ضرورت ہے، جب تم اپنے گناہ سے رک ہی نہیں رہے ہو پھر توبہ کی تمہاری کیا فائدہ۔ حالانکہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرتا رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کبھی اس توبہ کی برکت سے ہی اس کو توبہ کی صحیح توفیق دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے ہی اس کا کام بنا دے۔ اور کب آدمی کو حقیقی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کہ جو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اگر کسی لوہے پر زنگ لگ گیا تو اس کا زنگ ختم کرنے کے لیے ریگمار ہے، اس کا زنگ ختم کرنے کے لیے آلے آتے ہیں، سامان آتے ہیں، تو اسی طرح سے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر آدمی اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا پھر آدمی دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو پھر دوسرا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کہ پھر اس کے دل سے اچھائی کی، برائی کی، صحیح کی، غلط کی، جائز کی، ناجائز کی، حلال کی، حرام کی، یہ ساری کی چیزوں کی جو امتیاز ہے، جو فرق ہے ساری چیزوں کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ساری چیزیں اس کو صحیح لگتی ہے، اس کو غلط بھی صحیح لگتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتا رہے، چونکہ توبہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بڑے بڑے درجے عنایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص چلا جا رہا تھا، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اس نے پاس میں کوئی چیز لی ہوئی تھی، اس نے حضرت عمر کو دیکھ کر وہ چیز چھپا لی،
وہ جو آدمی تھا وہ شراب کا عادی تھا، وہ شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا. اس نے وہ جو اس کے پاس میں ایک بوتل تھی، اس نے بوتل اپنی بغل میں چھپا لی. جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے خوف اور دبدبہ یہ ایسا رکھا تھا کہ ایمان کی ان کے اندر ایک طاقت، قوت ایمانی ایسی تھی کہ ان سے شیطان بھی لرزتا تھا، شیطان بھی راستہ کاٹ کے چلتا تھا. تو جب اس شخص سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر پوچھنے لگے کہ تیرے پاس کیا ہے، تو اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر پکڑا گیا تو پھر سزا ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے دل کے اندر اللہ کا خوف آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا ہے، اللہ میں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا. اور پھر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر سے کہنے لگا کہ حضرت اس کے اندر سرکہ ہے. چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ دکھاؤ. اس نے بوتل دکھائی تو اس بوتل کے اندر بالکل سرکہ ہی موجود تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی بدولت شراب کی بوتل کے اندر بھی سرکہ بنا دیتے ہیں کہ بشرطے کہ دل سے توبہ ہو، بشرطے کہ سچی توبہ ہو. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، چونکہ سچی دل سے توبہ تھی. حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات ہے غالباً کہ مجمع بیٹھا ہوا تھا تو سب لوگ دعا کر رہے، بارش کے لیے دعا کر رہے، بارش نہیں ہو رہی. تو وحی اتاری گئی دل کے اندر، کوئی اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس وقت کے جو کوئی نیک بندے تھے یا نبی تھے کوئی، کہ اس مجلس کے اندر ایک آدمی گنہگار بیٹھا ہوا ہے، اس گنہگار کی وجہ سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس گنہگار کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے بارش نہیں ہو رہی. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اس مجلس کے اندر کوئی آدمی گنہگار ہے اور اس گنہگار کی وجہ سے جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب وہ آدمی اپنے دل کے اندر بڑا شرمندہ ہوا جو بیٹھا ہوا تھا کہ اب تک تو میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہی تھا، میرا گناہ اللہ کو ہی پتا تھا، اب سارے لوگوں کے سامنے میرا گناہ کھل جائے گا. اسے اپنے دل کے اندر بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے دل میں ہی توبہ کی. اس نے اپنے اس گناہ کی، جو وہ گناہ کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دعا برسا دی. پھر پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ابھی ایک آدمی اس مجلس کے اندر گناہ گار تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ بارش ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی، کہ اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، اس لیے میں نے بارش برسا دی. تو توبہ یہ چیز ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے انعام رکھے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا کہ حضرت میرے پاس جو ہے مال کی کمی ہے، مجھے مال میں دقت ہے، پریشانی ہے مجھے مال میں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار پڑھا کرو کثرت کے ساتھ. تھوڑی دیر میں ایک آدمی اور آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہوتی. تو حضرت کہنے لگے کہ استغفار پڑھا کرو. تھوڑی دیر میں کوئی آدمی اپنی اور کسی اور چیز کی شکایت لے کے آ گیا، کئی شکایتیں آ گئی. جو بھی آتا حضرت فرما دیتے اس کو کہ استغفار پڑھا کرو. ان کا مرید بیٹھا ہوا تھا پاس میں، ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بڑا اچھا نسخہ ملا، کوئی بھی آ کے کوئی بھی پریشانی کرے کہ استغفار پڑھا کرو، یہ اسے بڑی آسان سی چیز مل گئی. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں ان کو یہ چیز کیوں نہ بتاؤں جب اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، وہ بڑا غفور ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں بھی عطا کرے گا، کہ جب استغفار کی فضیلت میں خود اللہ تعالیٰ یہ بیان کرے تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ کہ سارا اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ استغفار کرو، اولاد ملے گی استغفار کرو، تمہارے مال میں برکت ہوگی استغفار کرو، تمہارے اوپر بارشیں برسائی جائے گی استغفار کرو، تمہاری ساری اور جو باغات ہیں، فصلیں ہیں، کھیتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے، یہ استغفار کی برکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، تو توبہ قبول ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے اہبطوا منہا جمیعا قلنا اہبطوا منہا جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا کہ یہاں سے سب کے سب نیچے چلے جاؤ، اس جنت سے سب کے سب نیچے چلے جاؤ۔ اچھا، ایک پہلے بیان آیا تھا، جو پچھلی دفعہ بیان آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جب انہوں نے کوئی فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ کہ جس نعمت کے اندر وہ تھے وہ اس سے نکال دیے گئے تھے، تو پھر یہاں پر دوبارہ سے جانے کا تذکرہ کیسے ہے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جانے کے لیے، تو یہاں پر دوبارہ سے کیسے ہے یہ جانے کا کہہ دیا تھا؟ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حاکمانہ طور پر کہا تھا۔ حاکمانہ طور یعنی ایک جو بڑوں کا جو انداز ہوتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، بھائی یہ کام کرو تم، تو اس میں نہ کوئی سوال جواب ہوتا، کچھ نہیں ہوتا کہ بس یہ کام کرو تم، کہ ہماری مرضی ہے بس یہ کام کرو۔ اور اس آیت کے اندر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو جانے کا حکم دیا وہ ایک حکیمانہ حکم دیا ہے، پہلے حاکمانہ تھا اور اب حکیمانہ ہے، یعنی پہلے حکم کے طور پر تھا اور یہاں حکمت کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہاں سے جانے کی حکمت کیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، لیکن چونکہ نظام پہلے سے لکھا ہوا تھا، تقدیر پہلے سے تھی، اور اللہ نے پہلے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بناؤں گا، تو زمین کے اندر خلیفہ تب بنائے جائیں گے جب زمین پہ آئیں گے اوپر سے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ کہا کہ جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو چکی، لیکن اب تم زمین پہ جاؤ، اب زمین کے اندر تمہیں ایک نظام بنانا ہے، خلافت کا نظام قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد جب دنیا کا نظام بنے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو جو آدمی اتباع کرے گا میری ہدایت کی، یعنی جو چیز میں ہدایت کے لیے اس کے پاس بھیجوں گا، جو آدمی اس کی اتباع کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو پھر اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ پہلی آیت سے ایک چیز رہ جو علماء فرماتے ہیں کہ پہلی آیت سے ایک یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول نہیں کر سکتا، اور یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو یہود اور نصارہ کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی۔ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ اپنے علماء کے پاس اور جو ان کے پادری ہوتے تھے عیسائیوں کے، وہ ان کے پاس جاتے اور ان سے کچھ پیسے دیتے، ان کو کوئی لالچ دیتے، ان کو کسی طرح سے لارا لگاتے ان کو، اور ان سے کہتے کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہماری یہ خطا معاف کر دو، تو وہ ان سے پیسے لے کر یا ان سے کوئی چیز لے کر کہتے کہ جاؤ تمہیں عیسیٰ مسیح نے معاف کر دیا، جاؤ تمہیں خدا نے معاف کیا، وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا آدمی نے حق دبایا ہے، کسی کو کوئی پریشانی دی ہے، تو آدمی صاحب حق کے اس کا حق دے دے، اس کا جو جرم ہوگا، اس کی جو سزا ہوگی، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اس کو بھی۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو آدمی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، اب وہ ہدایت کیا ہوگی؟ ہدایت چاہے اللہ وحی کی صورت میں نازل کرے، چاہے اللہ کتاب کی صورت میں نازل کرے، چاہے اللہ کسی نبی کی صورت میں نازل کرے، یہ ساری چیزوں کو شامل ہے۔ ہدایت کا جو بھی طریقہ، جو بھی ذریعہ اللہ کو صحیح لگے، جو بھی اللہ بھیجنا چاہے، جو بھی اللہ زمین پر اتارے ہدایت کا طریقہ، وہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے، پھر اس کی جو شخص اتباع کرے گا، اس پر جو آدمی چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو پھر نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔
علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم، دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ خوف کہتے ہیں اس چیز کو جس کا تعلق کسی آنے والی چیز سے ہو۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو یہ ڈر ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ میرے اس کام کے اندر مجھے نقصان ہو جائے گا، میں وہاں گیا تو یہ ہو جائے گا، میں نے یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، میں نے فلاں کام کیا تھا اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے گا، صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، کہ آدمی کو آنے والی کسی بھی چیز سے خوف رہتا ہے، کوئی بھی خطرہ ہو تو جو آنے والی چیز ہے اس کا تعلق ہوتا ہے خوف سے، اور جو چیز جا چکی، جو چیز ماضی میں ہو چکی، اس چیز کا تعلق ہوتا ہے غم سے، کہ آدمی کو غم ہے کہ مثال کے طور پر یار میں نے یہ کیوں کر دیا تھا، میں نے ایسا کیوں کر دیا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے اس کام کے اندر نہیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام شروع نہیں، یعنی جو چیز گزر چکی ہے، گزری ہوئی کسی ایسی چیز کا جو صدمہ ہو آدمی کو، اس کو کہتے ہیں غم۔ اور جو آنے والی چیز ہے، آنے والی جس چیز کا خوف و ڈر ہو تو اس چیز کو کہتے ہیں خوف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آدمی دین کے مطابق چل کے آئے گا، میری بتائی ہوئی شریعت کے مطابق، میری بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق چل کے آئے گا، تو نہ تو اس کو آنے والی کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی پچھلی والی کسی چیز کا کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے، اس سے پہلی آیت میں اللہ نے ایک ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے جو ایک دین پر چل کر اپنی زندگی گزار کے آئیں گے، جو ہدایت پر چل کر آئیں گے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیا ہے؟ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، کسی چیز کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، چونکہ آدمی کا تعلق دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے، ایک تو آدمی پریزنٹ میں ہے، حال میں ہے آدمی ابھی، اور ایک کا تعلق آدمی کا مستقبل کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور ایک چیز ماضی کہلاتی ہے، یعنی جو گزر گیا وہ ماضی، جو آنے والا وہ مستقبل، جو ابھی ہے وہ حال ہے۔ تو آدمی کو ماضی کا اور حال کا، ان دونوں چیزوں کا خطرہ رہتا ہے کہ ماضی میں جو چیز ہوئی اس کا افسوس، اور حال میں جو ہونے والا ہے اس میں کسی کچھ غلطی ہونے کا کچھ خوف رہتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہدایت پر چلے گا، جو دین پر چلے گا، ان لوگوں کے لیے ہدایت کا بھی، ان لوگوں کے لیے خوف کا بھی، اور ان لوگوں کے لیے غم کا بھی، دونوں چیزوں کا اللہ نے انتظام فرمایا کہ نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں مانے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے آگے ان لوگوں کا بیان کیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ کفر کریں گے، وَكَذَّبُوا، اور تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آیات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نشانی کے طور پر کوئی بھی چیز بھیجے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو چیز بھی اللہ کی طرف سے آئے، وہ نشانی کے طور پر، ہدایت کے طور پر اللہ کی طرف سے آئے، کسی بھی چیز کے اندر جو آدمی اس کا انکار کرے گا یا اس کو جھٹلائے گا، اولئک اصحاب النار، کہ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں یہی لوگ، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جہنم کے اندر۔ تو یہاں ایک چیز معلوم ہوئی، ایک چیز یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ جو کافر ہے، کافر ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ بھی قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کے علاوہ، مشرک کے علاوہ جس کی بھی چاہے مغفرت کر دے، لیکن کافر کی اور مشرک کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور رہا مسلمانوں کا جنت میں جانا، کہ جو آدمی مسلمان ہے اور گنہگار ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو قرآن کریم کے ذریعے سے بھی، اور اللہ کے نبی کے حدیث ہے مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان گنہگار ہوگا وہ جہنم کے اندر جا چکا ہوگا، اور اس کے گناہوں کی پاداش میں، اس کے گناہوں کے جرم میں جہنم نے اس کو جلا دیا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کیسا بھی ہو، خواہ وہ گنہگار ہے، خواہ وہ متقی ہے، تقوی والا ہے، کیسا بھی ہے، وہ بہرحال جنت میں جائے گا، چاہے اول مرحلے میں چلا جائے، چاہے آخر میں جائے۔
لیکن کافر جو ہے وہ نہ آخری مرحلے میں نہ پہلے مرحلے میں وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو اس کے بعد حاصل کر لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے ہی بڑی توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس بہشت سے، یعنی یہاں سے نیچے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جو شخص اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو میری اس ہدایت کی جو آدمی پیروی کرے گا نہ اس کو کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کریں گے یا ان کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔